موجود ہیں وزیر کے ایڈوائزر آن فائننس ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے ٹائم نکالنے کا. مجھے یقیناً یہ احساس ہے کہ آپ انتہائی مصروف ہیں اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس مصروفیت میں سے بھی ٹائم نکالا. بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے تو پہلا تو یقیناً بہت سے سرکاری افسران یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس پروپوزلز بھی آئے ہوئے ہیں. تنخواہیں بڑھیں گی اس دفعہ یا کہ تنخواہیں پچھلی والی رہیں گی؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دیکھیں، بجٹ بنانے کا جو سلسلہ ہے اس میں تنخواہوں کا ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے آخری دن کابینہ کرتی ہے اس پر. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، خصوصی طور پہ ہمارے سویلین اور فوجی امپلائیز جو ہیں، ان کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے بجٹ بنایا جائے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ نے یقیناً جو سرکاری افسران ہیں، فوجی افسران کی تو پچھلے سال بھی جو خاص طور پہ اوپر والے گریڈز میں ان کی تنخواہ نہیں بڑھی تھی. پروپوزل آپ کے پاس آ گیا ڈیفنس منسٹری سے، ان کی ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان کی اور کیا وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہو سکے گی؟ جی دیکھیں، یہ جو کنسلٹیشن کا سلسلہ ہے اس میں تمام وزارتوں کے ساتھ بہت تفصیل سے میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے گلوبل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، ہمارے جو چیمبرز ہیں ان سب کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. تقریباً کوئی 300 سے زیادہ پروپوزلز آئے ہیں اور اس میں سے تقریباً 200 کے قریب جو ہیں پروپوزلز وہ اچھے انداز میں ایکسیپٹ یا پارشلی ایکسیپٹ بھی کیے گئے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ایسا بجٹ بنایا جائے جس میں ایک جانب حکومت کی جو فائنینسز ہیں وہ بھی مستحکم ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیکسز ہے ان میں اضافہ نہیں کیا جائے اور ٹیکسز کی تعداد میں کمی کی جائے اور ٹیکسز کے جو ریٹس ہیں ان میں کمی کی جائے تاکہ جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ جو جینوئن نیڈی لوگ ہیں ان تک رقم پہنچے. تو ایک بیلنس کیا جائے گا بٹوین فائنینشیل ڈسپلن ایک جانب اور دوسری جانب جو لوگوں کی توقعات ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات بتائی ہے سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے کہ شاید نئے ٹیکسز نہیں آئیں گے، آپ عوام کو کافی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ مشکل ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. تو آپ کے ریونیو ٹارگٹس آپ نے کیا رکھے ہیں اس سال کے لیے؟ کیونکہ پچھلے سال کے ریونیو ٹارگٹس ویریس وجوہات کی وجہ سے وہ پورے نہیں ہو سکے. تو اس دفعہ کیا ریونیو کا زیادہ ٹارگٹ رکھا ہے یا پچھلے سال والی ٹارگٹ آپ رکھیں گے؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، چونکہ آپ نے پچھلے سال کی بات کی ہے تو اگر اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ پچھلے سال کے بارے میں بتا سکوں. دیکھیں، جو کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہماری جو اکانومی تھی وہ کافی مستحکم انداز میں بڑھ رہی تھی. جو پچھلے ماضی کے قرض لیے ہوئے تھے وہ ہمیں پے کرنے تھے اس سال 2700 ارب روپے. تو پہلے تو وہ پے کیے گئے. اس کے بعد جو اہم چیز تھی کہ ہم اپنے اخراجات کو کس طرح کنٹرول کریں. تو ہم نے سارا سال اسٹیٹ بینک سے 1 ٹکا بھی قرض نہیں لیا. ہم نے سارا سال ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی محکمے کو، کسی بھی منسٹری کو نہیں دی. اور اس کی وجہ سے ہم نے جو پرائمری بیلنس ہے پاکستان کا، کوئی 10-15 سال کے بعد پہلی بار اسے پازیٹیو کیا. یعنی ہمارے جو اخراجات تھے ان کو ہم نے اپنی آمدنی سے کم رکھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 5 سال جو پچھلے گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس جو تھی وہ بالکل ہماری 0% پہ بڑھی تھی. اور اب اس سال ہم نے کافی انسینٹیوز دے کے ان کو بڑھایا. اور احساس پروگرام اور دوسرے جو سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے تاریخی اضافہ کیا. بجٹ میں کو تقریباً دگنا کیا، 192 ارب، اور ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک اچھے شفاف انداز میں پیسے دیے.
تو ان تمام چیزوں کا ایک اچھا اثر جا رہا تھا، اور ٹیکسز جو ہیں اس کی کلیکشن میں جولائی سے لے کر فیبروری تک کرونا سے پہلے 17% اضافہ ہو رہا تھا. اور اگر آپ امپورٹس جن کو ہم نے جان بوجھ کے کم کیا، اگر اور اس کی وجہ سے ہمارے ٹیرفس کی آمدنی میں ٹیکسز میں کمی ہوئی، اگر اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو ٹیکسز 27% بڑھ رہے تھے. لیکن کرونا کے آنے کے بعد ہمارے ریونیوز بھی گرے، ہماری آمدنی جو یعنی اس ملک کی جی ڈی پی جسے کہتے ہیں، جو اس ملک کی پوری آمدنی ہے، جو 3% اضافہ ہونے جا رہا تھا، اب اس میں تقریباً 5% کمی کے بعد، کو 4% کمی کے بعد اب وہ -1% ہوگی اس سال کے لیے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہماری ترجیحات ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے لوگ دقت میں آئے ہیں، ہمارے عام شہری اور ہماری بزنسز، ان کو ہم جلد سے جلد پیسہ یعنی لیکوڈیٹی ان کے ہاتھ میں پہنچائیں. اور اسی لیے کوئی 1.60 کروڑ لوگوں کو احساس پروگرام کے تھرو پیسے ایک اچھے انداز میں پہنچائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے 1 کروڑ کوئی 20 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کئی طرح کے پروگرام شروع کیے گئے کہ جس میں ہماری بزنسز تک بھی لیکوڈیٹی پہنچے، اور جو بزنس جس کا قرض جو ہے اب ڈیو ہے اس کو 1 سال مؤخر کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی 6 لاکھ لوگ ابھی تک اس سے مستفیض ہو چکے ہیں. سملرلی جو پے رول کے لونز ہیں وہ بہت سستے دام پہ دیے جا رہے ہیں تاکہ ورکرز کو نہیں نکالنے میں کوئی آسانی ہو اور ان کو مینٹین کیا جا سکے. اسی طرح سے ایگریکلچر میں پیسے دیے جا رہے ہیں. تو اب جو آنے والا سال ہے اس میں ہمیں ٹیکس تو کلیکٹ کرنے ہوں گے، لیکن اس انداز میں کرنے ہوں گے کہ وہ ہماری جو بزنسز ہیں ان پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور ہماری جو اکانومی ہے اس میں کنٹریکشن کی بجائے ایکسپینشن ہو، یعنی اس کو بڑھنے میں آسانی ہو. تو قدرتی بات ہے اگر ٹیکسز ہم کلیکٹ نہیں کریں گے تو اپنے ہم جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکیں گے، اور اپنے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سارے اقدامات بھی بتائے، اس میں سمپل نئے ٹیکسز مزید لگائے جائیں گے یا نہیں؟ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے. یہ خوشخبری میں آپ کے اس پروگرام کے تحت اپنے پاکستان کے شہریوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب